الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے. آخرت کی کامیابی کا راستہ اور آخرت کی ناکامی کا راستہ اسی فانی دنیا سے گزر کے جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں فرمایا: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کے اندر جیسے عمل کیے جائیں گے آخرت میں ویسے ہی صلہ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ظلم کیا جائے، اللہ کو ناراض کیا جائے اور آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اطمینان نصیب ہو. اور دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اس دنیا میں جو فلاح اور صلاح اور کامیابی اور سربلندی اور عزت اور شرف کے جو راستے اور اصول مقرر کیے ہیں ان کو اپنا کر کوئی ناکام ہو جائے، اور جو ناکامی، نامرادی اور خسران کے اصول مقرر کیے ہیں ان کو اپنا کر کوئی کامیاب ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر آدمی اطمینان چاہتا ہو اور سکون کے لیے، اطمینان کے لیے غیروں کے راستے اپنائے اور وہ اطمینان پالے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور دنیا کے اندر فساد پھیلا ہوا ہو، بربادی ہو، نامرادی ہو، بے چینی ہو، بے انصافی ہو، ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہوں، اور اس کے اسباب وہ تلاش کیے جائیں جو اسباب حقیقی نہیں ہیں، اور ان اسباب کو اختیار کر کے، ان اسباب کی اصلاح کر کے اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اعتدال کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، عدل و انصاف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور عدل و انصاف مل جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کیوں؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ نے جو اصول مقرر کیے ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوگی.
اس کو آسان انداز سے یوں سمجھ لیجئے، اللہ نے ایک انسان کی پیدائش کے جو اصول مقرر کیے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک اس میں تخلف نہیں ہوا، قیامت تک تخلف نہیں ہوگا، تو اسی طریقے سے اس انسان کی کامیابی کے جو اصول مقرر کیے اس میں بھی تخلف نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آج دنیا کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے اور پھر اس فساد کا شکار سب سے زیادہ ہمارا ملک ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس فساد کو ختم کرنے کا راستہ کیا ہے۔ تو ہم کو نظر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کی نشاندہی فرمائی کہ جن بیماریوں سے فساد جیسا موذی مرض پیدا ہوتا ہے، جن جراثیم سے یہ طاعون پھیلتا ہے کہ معاشرے میں فساد اور ناہمواریاں، بے چینیاں، ظلم و بربریت کی داستانیں، رشوت ستانی اور ناانصافی، ان تمام چیزوں کے سوتے جہاں پر ہیں ان کی نشاندہی فرما دی کہ یہ فساد پیدا کیوں ہوتا ہے۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ دل کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو تمام معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، کیونکہ انسان کے اعمال کے جو سوتے ہیں وہ قلب کے اندر ہیں۔ اگر قلب صحیح حالت کے اندر ہے تو اس سے نکلنے والی نہریں وہ شفاف پانی دیں گی، یعنی اس سے نکلنے والے احساسات، اس سے نکلنے والی کیفیات، اس سے نکلنے والے جذبات، اس سے نکلنے والے اعمال وہ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ اور اگر دل کے اندر بگاڑ ہے تو اس سے نکلنے والی کیفیات، اس سے نکلنے والے احساسات اور ان احساسات کی بنیاد پر جن اعمال کا صدور ہوگا وہ اعمال بھی سارے کے سارے فساد والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ دل کے اندر اگر دنیا کی غلاظتیں داخل ہو جائیں گی تو تمام برائیوں کی جڑ وہی ہوگی، تمام برائیوں کا منبع وہی ہوگی اور اس کا سوتا وہی ہوگی جس سے یہ برائیاں پھیلیں گی۔ جس طرح ایک اور موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر جماع الاثم، کہ شراب نوشی یہ تمام گناہوں کو جمع کرنے والی چیز ہے، اور اس کا بارہا مشاہدہ ہوتا رہا۔ اور اس کا جدید مشاہدہ اگر نشہ آور چیزوں کا کرنا ہے تو آپ حیران ہوں گے، جو آدمی چرس پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے، اس کے سامنے آپ بات کیجئے، سمجھائیے تو آپ کو لگے گا کہ وہ بہت آپ کی باتوں سے متاثر ہوا ہے۔ آپ گفتگو کا اختتام کیجئے تو کہیے گا لائیے 20 روپے دیجئے، اس دفعہ مجھے پڑیا لینے دیجئے، آئندہ میں توبہ کر لوں۔ حتیٰ کہ وہ اس بات سے بھی باز نہیں آئے گا کہ اپنے اولاد کو بیچ دے، اپنے گھر کی چیزوں کو بیچ دے، اپنی تمام چیزوں کو بیچ دے، وہ اتنا بے حس اور بے ضمیر ہو جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ ایسے بھی کیا گیا کہ ایک صاحب سے ایک آدمی نے کہا کہ میاں آپ یا شراب پیجئے یا آپ زنا کیجئے یا آپ اس لڑکے کو قتل کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو یہ میرا شخصی عمل ہے، اگر میں زنا کرتا ہوں تو یہ ایک متعدی عمل ہے، اور اگر میں قتل کرتا ہوں تو یہ بھی ایک متعدی عمل ہے۔ انہیں شراب بھی تینوں کام ہو گئے، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا۔ تو انسان کے دل کے اندر اگر صحیح معاملہ ہے تو اس کے اندر نکلنے والی کیفیات بھی صحیح ہو۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، کہ انسان زبان سے کہتے ہیں میں حقیر ہوں، میں تقصیر ہوں، میں عاجز ہوں، میں خاک پائے علماء دیوبند ہوں، تمام باتیں کرے، لیکن اس کا عمل فرعون سے زیادہ بدتر ہو۔ حالانکہ یہ اخلاق، جتنے بھی اخلاق ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے۔
تواضع یہ دل کی کیفیت کا نام، حلم یہ دل کی کیفیت کا نام، اس کے اثرات جسم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور پیرائے میں سمجھایا، الا ان فی الجسد مضغۃ، دیکھو دھیان سے یہ بات سن لو کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اور اس لوتھڑے کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح ہوا تو تمام جسم صحیح کام کرے گا۔ یعنی گویا کہ آنکھ صحیح کام کرے گی، زبان صحیح کام کرے گی، ہاتھ صحیح کام کریں گے، پاؤں صحیح کام کریں گے، دماغ صحیح بات سوچے گا، اور فیصلوں کا صدور جو ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس لوتھڑے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، فسد الجسد کلہ، تو تمام جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اس سے جو دل کی کیفیات کے نتیجے میں جو اعمال کا صدور ہوگا وہ سارے کے سارے بگاڑ والے ہوں گے۔ تو آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے، مسلم معاشرے میں جو بگاڑ ہے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، ہمارے ملک میں جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی وجہ یہ کہ دل برباد ہو گئے، اور دل اتنے برباد ہو گئے کہ اس بربادی کے نتیجے میں ہر چیز برباد ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ظلم کرنا آسان ہو گیا، رشوت لینا آسان ہو گیا، سود کھانا آسان ہو گیا، ڈاکہ ڈالنا آسان ہو گیا، اور ذخیرہ اندوزی کرنا آسان ہو گیا، قوم کا سودا کرنا آسان ہو گیا، اور بہت سی چیزوں کے پامال کرنا آسان ہو گیا، اور وہ تمام فسادات جن فسادات سے ایک انسان کانپتا ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اور دل کی اصلاح کا معاملہ وہ ہو گیا جو صرف اور صرف ظاہری باتوں کا، ظاہری لفاظیوں کا، کہ کہیں پر جا کر کچھ لفاظیاں سیکھ لیں، کچھ چکنی چپڑی باتیں سیکھ لیں جس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ دینداری ہو گئی، لیکن اگر بھیڑیے نے اگر جھبا پہن لیا، بھیڑیے نے اگر عمامہ باندھ لیا، بھیڑیے نے سوٹ پہن لیا، تو وہ انسان نہیں بنے گا، وہ بھیڑیے ہی رہے گا۔ آج جو فساد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قلب کے لیے غذا کا انتظام نہیں کر رہے، اور قلب کے لیے غذا کا انتظام ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور بڑھاپے تک چلتا رہتا ہے۔ آج ماں کی گودیں ویران ہو گئی، آج گھر جو تربیت گاہ تھی وہ اجڑ گئی۔ یعنی وہ ماں جو کبھی بچوں کو محمد بن قاسم کے قصے سنایا کرتی تھی، وہ ماں گانے گا کے بچے کو سلا رہی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ماں کو سلانے کی فرصت نہیں، کیونکہ وہ چمک دمک سے فرصت نہیں مل رہی، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ ماں نوکرانی، جس نوکرانی کی اخلاقی کیفیت کیا ہے، اس کی تعلیمی کیفیت کیا ہے، اس کے جو کیفیات ہیں وہ کیفیات کیا ہے، اس کا اندازہ نہیں، وہ اس کی تربیت کر رہی۔ یا بچوں کو ڈے کیئر سینٹر میں جمع کروایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اگر وہ بچہ گناہ کی طرف نہیں جا رہا، ماڈرن کلچر کے اندر جن چیزوں کو گناہ کہا جاتا تھا، جن چیزوں کو برا کہا جاتا تھا، وہ ماڈرن کلچر نے مہذب ثقافت کا درجہ دے دیا، تو اب اگر وہ بچہ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہو رہا تو اس کا نفسیاتی چیک اپ کروا رہی ہیں مائیں کہ میرے بچہ کچھ نفسیاتی بیمار ہے، اس نے گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی۔ اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو باضابطہ طور پر علماء کو بلا کر ان سے کہا جاتا ہے اس کو سمجھائیے کہ یہ دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے کام کرنے ہیں، اس کو سمجھائیے، ہر وقت نماز روزے کا ہو کے رہ گیا۔ یعنی ایک تو خود غلط بات، پھر اس کو سرپرستی علماء سے کروائی جا رہی، یا ٹیوشن والے قاری صاحب سے کروائی جا رہی۔ اگر لڑکے نے اپنی فطرت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطابق اپنا چہرہ، اپنا لباس بنا لیا، تو باضابطہ طور پہ بچہ سو رہا ہے تو اس کی داڑھی کاٹ دی جا رہی ہے، ماں اور باپ مل کے کاٹ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ ایسی محفلوں میں بھیجنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی ذرا سا ماڈرن محفل میں نقل و حرکت کیا کرو تاکہ تم کو پتہ چلے، تمہیں لیونگ سٹائل پتہ چلے کہ معاشرے کا لیونگ سٹائل کیا ہے۔
کم سے کم تم کسی اسٹیٹس میں تو نظر آؤ. اور صرف یہی نہیں بلکہ بچے کو خود شراب لا کے دی جا رہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو. اور اگر بچہ ڈرائیو کرتے ہوئے جھوم جائے تو ماں یہ کہہ رہی ہے بیٹا تھوڑا کم پیا کرو، یہ ڈرائیونگ کے وقت مت پیا کرو. جب دل بگڑ گیا تو دماغ بگڑ گیا اور اس سے نکلنے والے اعمال، سوچنے کی کیفیت سب بگڑ گئی. اب وہ چیزیں جو کہ انسانی اقدار تھیں، اسلامی اقدار تو چھوڑیے، انسانی اقدار تھیں، وہ انسانی اقدار نہیں رہی، وہ درندوں والی جو اقدار تھیں، وہ اقدار بھی کیا، درندوں کا پھوڑ پن جو تھا وہ اقدار بن گئی. اب اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ معاشرہ ایسے افراد فراہم کر رہا ہے ملک و قوم کی سرپرستی کے لیے جن کے ہاں انسانی اقدار کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جن کے ہاں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک بول کی اہمیت ہے، گردن تو کٹ سکتی لیکن بول سے پھر نہیں سکتے، ان کے ہاں اخلاقی اقدار کی اہمیت ہے، ان کے ہاں انسانی اقدار کی اہمیت ہے، ان کے ہاں رشتوں کی اہمیت ہے. لیکن جب دل بگڑا تو تمام چیزیں بگڑ گئی. آج انسان اس بات کی تو فکر کر رہا ہے کہ میرا دل صحیح رہے، اس کے لیے جاگنگ بھی ہو رہی ہے، اس کے لیے ڈائٹ پلان بھی بن رہا ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر سے 15 دن بعد ٹائم لے کر 1000 روپے 2000 روپے 5000 روپے فیس، حیثیت کے مطابق فیس دے کر سجیشن لکھوائی جا رہی ہے، ڈائٹ پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ تاکہ میرا دل صحیح کام کرے. اور پھر 6 مہینے بعد پورا ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے 6000 روپے کا کہ کہیں کلوڈنگ نہ ہو جائے، کوئی پرابلم نہ ہو جائے، ہارٹ کی سپلائی ڈسٹرب نہ ہو جائے. لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہارٹ کے اندر وہ کون سی خباثتیں داخل ہو گئی جس نے انسانی کے روپ میں ان کے اندر درندے پیدا کر دیے. اور یاد رکھیے، عیاشی، فحاشی، بے غیرتی، بے اصولی، خود غرضی، جاہ طلبی، حب مال، یہ تمام ایسی ناسور بیماریاں ہیں کہ بڑی سی بڑی سلطنت میں یہ ناسور جب داخل ہوا ہے تو اس سلطنت کا سفیدی سے نام مٹ گیا. آئیے آپ دنیا کے نقشے پہ اٹلی کو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا اٹلی کتنا رہ گیا. اور ایک وہ دور تھا جو رومن امپائر کہلاتا تھا وہ، اور روم نے ایسے قانون دان پیدا کیے، ایسے جرنلز پیدا کیے، ایسے کمانڈرز پیدا کیے، ایسے تھنکرز پیدا کیے، ایسے فلاسفرز پیدا کیے کہ بہت کم قوموں نے ایسے افراد پیدا کیے. لیکن جب یہ بیماریاں، دل کی بیماریاں ان کے اندر داخل ہوئیں، عیاری، فحاشی، بے غیرتی، خود غرضی، جاہ طلبی، مال کی محبت، مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے لیے تمام اصولوں کو پامال کرنا، بے اصولی پیدا ہوئی. تو پھر دنیا نے دیکھا وہ سمٹا مکے سے اٹھنے والا وہ چھوٹا سا ایک تودا یا ایک چھوٹا سا بگولا، وہ بگولا مدینے پہنچتا ہے اور مدینے سے جب نکلتا ہے تو رومن امپائر کی پوری ماڈرن کلچر کو، ماڈرن اکنامی کو، سب کو تیوبالا کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے. کیونکہ اسلام کے پاس جو طاقت تھی وہ اخلاقی اقدار کی طاقت تھی، وہ انسانی اقدار کی طاقت تھی. یہی وجہ ہے کہ جب روم کے اندر لشکر پہنچا ہے تو وہاں کے جنرل نے ایک سازش تیار کی، اور سازش تیار کرنے کے بعد کہا کہ یہ عرب کے جنگجو یہ نکلے ہوئے ہیں، کئی مہینوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، لہذا انہیں کہا کہ روم کا بادشاہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، آپ اپنا لشکر لے کے آئیے. اور 2 رویا انہیں دکانوں میں، اسٹالوں میں انتہائی حسین لڑکیاں
بالکل برہنہ بٹھا دی گئی اور ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی مجاہد کوئی کمانڈر ہاتھ بڑھاتا تو اس کو روکنا نہیں۔ ادھر اللہ رب العالمین الہام فرماتے ہیں مسلمان کمانڈر کو اور قرآن کریم کی وہ آیت پڑھتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ اے مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ دروازہ کھلتا ہے، دنیا وہ تاریخی منظر دیکھتی ہے کہ بڑے بڑے شاہ سوار ان عورتوں کے سامنے گر سکتے تھے، تمام مجاہدین آنکھیں نیچے کر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بادشاہ کے دربار تک پہنچ جاتے ہیں، وہ لڑکیاں اتر کے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے ایسے مذہب پر۔ یہ تھی انسانی اقدار، یہ تھی ایمانی اقدار کہ روم کے ایوان ہل رہے تھے، ان پہ دبدبہ طاری تھا۔ جب دل بگڑا، سوچ بگڑی اور اس سے انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑ گئے، وہ چیزیں جو کبھی بے غیرتی کی ہوتی تھیں وہ فیشن میں آ گئی، وہ چیزیں جو کبھی اسلامی اقدار تو چھوڑ دیجئے انسانی اقدار میں شمار ہوتی تھیں وہ آج کسی اقدار میں نہیں آ رہی۔ تو اگر ان تمام چیزوں کی بگاڑ کا علاج کرنا ہے تو وہ علاج ہر زاویے سے، ہر سمت سے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، بلند اخلاق کی رہنمائی کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو اخلاق قرار دیا ہے ان کو ہم پروموٹ کریں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اخلاقیات کے اندر پروموٹ کرنے کا فلسفہ اگر اہم نہیں ہوتا تو آپ مجھے بتلائیے کہ مہینوں میں جو فلسفہ آیا کرتا تھا آج 24 گھنٹے کے اندر وہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ بول پہنچ رہے ہیں جو بول کبھی ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو تجربہ کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے تو مشاہدہ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے ایک ڈیزائن کوئی فلمی ایکٹر پہنتی ہیں پوری مارکیٹوں میں اس کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے، باقی کپڑوں کو اسٹاپ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سینڈل، حتیٰ کہ نیکلس، حتیٰ کہ بندے، حتیٰ کہ آئی کے لیے جو شیشہ ہوتا ہے وہ تک اس کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ لپسٹک کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان اثر قبول کرتا ہے۔ اب آپ اس کو اچھے اخلاق کا اثر دے دیجئے، اس کے لیے پھر تربیت گاہوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، درسگاہوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، ماں کی گودوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، گھروں کو بھی کام کرنا پڑے گا، میڈیا کو بھی کام کرنا پڑے گا، پرنٹ میڈیا کو بھی کام کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ پورے معاشرے میں ایک وبال مچا ہوا ہے کہ فلاں کر لیں گے، فلاں کر لیں گے۔ کوئی ایک شخص بولے کہ کیا بے حیائی بے غیرتی کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ اور میرے عزیز دوستو بھائیو، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ اس کو سمجھنا اگر ہو، نفسیاتی طور پہ سمجھنا ہو تو ایک آسان سی مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر ایک لڑکا اس کے دماغ کے اوپر رکھتا ہے، کس نبی کا ماننے والا ہے، آپ دیکھیں گے آن دا اسپاٹ 6 بول بولے گا وہ، کیونکہ اس کا ٹارگٹ صرف پیسہ وصول کرنا ہے، اس کا ٹارگٹ صرف پیسہ کمانا ہے، اس کے لیے چاہے اس کو کوئی بھی چیز کا سودا کرنا پڑے، قوم کا سودا کرنا پڑے،
ملک کا سودا کرنا پڑے اور جو ہے خاندانی اقداروں کا سودا کرنا پڑے، جس چیز کا سودا کرنا پڑے وہ کرنے کے اوپر آمادہ پائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک ایک لفظ کے اندر پورے معاشرے کی بلند ترین عمارتیں کھڑے ہونے کے اصول دے کے گئے۔ معاشرہ ان اصولوں کے اوپر جب تک کھڑا نہیں ہوگا اس وقت تک امن نہیں آ سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں اسلام نے حرام کی، بہت سی چیزیں اسلام نے مکروہ قرار دی، تو اب انسان چونکہ انسان کا دل بگڑ چکا، دماغ بگڑ چکا، تو اس کو یہ پوچھتا تھا اس کی لاجک کیا ہے، تھنکنگ کیا ہے، حضور نے کیوں یہ بات فرمائی؟ بھائی حضور نے جو بات فرمائی ماننا پڑے گا، چاہے سر پھوڑ کے مانو یا بغیر پھوڑے مان لو، لیکن 100 سال بعد بھی حضور کی بات پہ آنا پڑے گا۔ تو معاشرتی بنیادیں، جن بنیادوں کے پر معاشرہ وجود میں آنا ہے، جن بنیادوں پہ معاشرتی افراد تعمیر ہونے ہیں، وہ بنیادی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، تو معاشرے میں استحکام آئے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ ان بنیادی اقداروں سے غافل ہوئے تو وہ سمٹ گئے۔ پرشین امپائر ایک بہت بڑی طاقت تھی، جس طریقے سے ایک زمانے میں امریکہ اور روس بہت بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھیں، نہ اب امریکہ کوئی طاقت ہے نہ روس کوئی طاقت ہے، اب میدان خالی ہے، اور پورے قوانین دنیا کے اندر جتنے تجربات ہو چکے ہیں وہ سب فلاپ ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی نظام ہے، صرف اسلامی نظام پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک وہی نظام ہے۔ اور اپنے ملک کا اگر دفاع کرنا ہے، اسلام کا اگر دفاع کرنا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے جو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان کی نعمت، اس بنیاد پر سارے مسلمان متحد ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیے، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک 57 اسلامی ممالک ایک لڑی میں پرو دیے۔ صرف اس میں ایک طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف انڈیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو معدنیات سے مالا مال کیا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے جو ذہن دیا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو جو افرادی قوت دی ہے، یعنی ہنر دیا ہے، صلاحیت دی ہے اور طاقت دی ہے، قوت فیصلہ دیا ہے، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک عجیب غریب گزرگاہیں دی۔ خلیج عدن انتہائی اہم گزرگاہ، نہر سوئس اہم ترین گزرگاہ، ابنائے باسفورس انتہائی اہم گزرگاہ۔ لیکن مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ صبح جب اٹھیں گے تو وہ کس حال میں ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، کامیابی کی دولت آپ کے پاس، دنیا کی دولت آپ کے پاس، صلاحیت آپ کے پاس، کامیابی کے ابدی اصول آپ کے پاس، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو سوچنا ہے، ہر سطح پر سوچنا ہے کہ قلب کی اصلاح کے لیے کیا کیا جائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ سوچنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف نماز روزے کا مذہب نہیں ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کے بغیر چارے کار بھی نہیں ہے، لیکن یہ عبادات کا پہلو ہے، اس کے معاشرتی پہلو ہیں، اس کے اخلاقی پہلو ہیں، اس کے معاملاتی پہلو ہیں، اس کے عقائد کے پہلو ہیں، اس کے عبادات کے پہلو ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اخلاقیات کی بنیاد قلب پر ہے، اور پھر اخلاقیات کے اتنے احکامات ہیں، ان تمام احکامات کو سامنے رکھے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنے بڑے دین کے حصے کو چھوڑ دیا، اور اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ خاندانوں میں بھی بگاڑ ہے، افرادوں میں بھی بگاڑ ہے، جماعتوں میں بھی بگاڑ ہے، ملکوں میں بھی بگاڑ ہے، قوموں میں بھی بگاڑ ہے، محلوں میں بھی بگاڑ ہے، اداروں میں بھی بگاڑ ہے۔ اور پھر اللہ کے احکامات جب ہم سمجھیں گے کہ ایک پورے نظام زندگی پر محیط ہیں، تو پھر ہم کو یہ آیت بھی سمجھ میں آئے گی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنی طاقت کو یکجا کر لو، جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ۔ اب چاہے وہ طاقت معیشت کی بنیاد پر تم کو حاصل کرنی پڑے، چاہے تمہیں سیاست کی بنیاد پہ حاصل کرنی پڑے، چاہے تمہیں دولت کی بنیاد پہ حاصل کرنا پڑے، چاہے تمہیں اسلحے کی بنیاد پہ حاصل کرنا پڑے، تم ہر ٹیکنالوجی کے اندر سب سے آگے ہو۔ یہ قرآنی حکم ہے، یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے اقیم الصلاح کا حکم ہے، یہ ایسے ہی حکم ہے جو آتوا الزکاۃ کا حکم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام آپ کو رہبانیت نہیں سکھلاتا، اسلام یہ کہتا ہے اپنی معیشت کو مستحکم کرو، اسلام یہ کہتا ہے تم اپنی معاشت کو مستحکم کرو، اسلام یہ کہتا ہے تم اپنی سیاسیات کو مستحکم کرو، اسلام یہ کہتا ہے تم اپنے وسائل کو یکجا کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ بروکار لے کے آؤ، تم اپنی تعلیم کو مستحکم کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ معیشت تباہ، معاشرت تباہ، اخلاقی اقدار تباہ، بے اصولی، فحاشی، بے غیرتی اپنے عروج پر۔ اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء رکاوٹ ہے ترقی کی راہ میں۔ آپ مجھے بتائیے کسی عالم کا کوئی قول مجھے بتا دیجئے جس نے یہ کہا ہو کہ تم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہ کرو۔ کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ تم اپنی معیشت کو استحکام نہ بخشو، ایک فرد بتا دیجئے۔ اگر ننگا ہونا یہ ترقی ہے تو پھر بندر، کتے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے، کیونکہ وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ اگر نوچنا، کھسوٹنا، ظلم کرنا زیادہ جو ترقی ہے تو پھر بھیڑیوں کو دیکھ لیجئے، پھر اپنا شجر نسب وہاں ملا لیجئے، انسانوں سے باہر نکالے، کیونکہ بعض بیوقوفوں نے کہا انسان بندر تھا، تو چلیے آپ بھیڑیوں سے مل جائیے۔ علماء جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے حدیث پڑھی، جنہوں نے فقہ رسول، فقہ صحابہ اور فقہ تابعین پڑھی ہو، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تو کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم معیشت کو بھی مستحکم کرو، تم اپنی معاشرت کو بھی مستحکم کرو، اپنی تعلیم کو بھی مستحکم کرو۔ اسلام تو روز اول سے دعوت دے رہا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، تم اپنے تعلیم کو اس مقام پہ لے جاؤ کہ لوگ تمہارے سے سیکھنے کے لیے آئیں۔ اور دنیا نے دیکھا تھا جب ہم اندلس میں تھے، قرطبہ کے ہمارے کتب خانے دیکھے تھے، ہماری درسگاہیں دیکھی تھی، مدینہ الحکمت دیکھا تھا، انہیں بغداد میں ہم کو دیکھا تھا، خوارزم کی سلطنت میں ہم کو دیکھا تھا، بر صغیر میں ہم کو دیکھا تھا کہ ہم نے کتب خانے کے کتب خانے مرتب کیے تھے۔ ہم تو علم دوست تھے، ہم نے وہ علوم جو بالکل تاریخ کا حصہ بن گئے تھے، ہم نے نئے سرے سے ان کو نکالا تھا، نکالنے کے بعد اس کے ترجمے کیے تھے، ہم نے اس کی تحقیق کی تھی، اس کو نئی زندگی بخشی تھی۔ ہم کہاں جہالت کے دوست ہوئے؟ ہم نے دنیا کی آج جو معدنی ترقی ہے، دنیا آج سائنسی ترقی کرے، اس کی راہیں ہم نے دکھلائی تھی۔ بلا وجہ کے پروپیگنڈے کے اندر آ کر اہل اسلام سے بدظن ہونا، علماء سے بدظن ہونا، مدارس سے بدظن ہونا، سوائے پاگل پن کے اور کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اپنی معیشت کو بھی مستحکم کرنا ہے، اپنی زراعت کو بھی فروغ دینا ہے، اور یاد رکھیے یہ
کسی بھی مسلمان حکمران کی بنیادی جو اصول ہیں حکمرانی کے، ان میں ایک یہ ہے کہ اپنی قوم کو آسان صورت میں غلہ فراہم کیا جائے۔ اور آپ یقین کیجئے 850 کلومیٹر 900 کلومیٹر کا میں نے ایک جگہ سفر کیا پاکستان کے اندر، بائی روڈ سفر کیا، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جو زرعی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی نعمتوں سے مالا مال کیا، ایسی نعمتوں سے مالا مال کیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صرف پاکستان کے ایک خطے کے اندر صحیح سطح پر زراعت ہو جائے تو ہم 5 بر اعظم کو غلہ فراہم کر سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام اللہ نے ہم کو دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ چیزیں جو چیزیں یورپ کے بڑے بڑے فلسفی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی تباہی کے اسباب میں عورت کا گھروں سے باہر نکل جانا ہے، ہمارے معاشرتی تباہی کے اسباب میں شراب نوشی کا عام ہو جانا ہے، بے غیرتی اور فحاشی کا عام ہو جانا ہے، آئلی نظام کا تباہ ہو جانا ہے، ہم اسی کو اپنے گلے لگانا چاہتے ہیں۔ وہ 150 سال 300 سال جوتے کھا کر اس کو لکھنے پہ مجبور ہیں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب میڈیا کے ذریعے سے بے غیرتی کو عام کیا جا رہا ہے، عورتوں کو حقوق دلوائے جا رہے ہیں۔ اللہ سے زیادہ کون حقوق دینے والا ہے؟ مجھے بتلائیے، گھر کی ملکہ بنا کر کسی نے عورت کو حق دیا ہو؟ بھائی کے بہن بنا کے حق دیا ہو؟ بیٹی بنا کے حق دیا ہو؟ بیوی بنا کے حق دیا ہو؟ آج تو اس عورت کو عزت ہے مغرب کے اندر جو مرد نما عورت ہو، اور اس پہ سے کوئی ذمہ داریاں ختم نہیں کی گئی۔ جھانک کے دیکھیے تو آپ کو اس معاشرے کے اندر بے چینی کے انتہا کا پتہ چلے گا۔ وہی تمام چیزیں ہمارے ملک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم اس پہ قانع ہیں۔ اسکولوں کا سطح پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا کی سطح پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، ہر وہ چیز جو انسانی اقدار سے متعلق اس کو تباہ کر دینا ہے، حتیٰ کہ سیاسی منشوروں کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ، خوب دھیان سے سن لو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہوگا تو تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے، اگر وہ لوتھڑا خراب ہوا تو تمام معاملات خراب ہو جائیں گے۔ آج من حیث القوم قلب خراب ہو چکا ہے، جس کے نتیجے کے اندر فحاشی کوئی معنی نہیں رکھتی، بے غیرتی کوئی معنی نہیں رکھتی، رشوت بازاری کوئی معنی نہیں رکھتی، سود خوری کوئی معنی نہیں رکھتی، ذخیرہ اندوزی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور سودا کر لینا قوموں کا، ملکوں کا، اور منصوبہ بندی کے تحت، سازش کے تحت ملک کی ترقی کے پہیے کو روک دینا، اس کی معیشت کو تباہ کر دینا، اس کی زراعت کو تباہ کر دینا۔ اور آپ سوچئے کہ اتنا گنا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا، ایسے ملک کے اندر شوگر کا عذاب آیا، گندم کا عذاب آیا۔ اللہ نے پورا، اللہ جو خالق ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ جو چوپایا اس کے رزق کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو وہ اللہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان پیدا ہو اور اس کا غلہ نہ بھیجے؟ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین ماں کو چشمہ دے دیتے ہیں، دودھ کا چشمہ دے دیتے ہیں، انسان کی پیدائش سے پہلے۔ پیدائش کا فیصلہ ہو رہا ہے، اس کے لیے غذا کا انتظام ہو رہا ہے، تو وہ اللہ ایسے چھوڑ دے گا؟ انسان پیدا ہو رہے ہیں، لہذا قحط سالی بکواس ہے، جھوٹ ہے، مکاری۔ خود آپ مشاہدہ کیجئے، آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، پہلے چھوٹا سا محلہ تھا تو انڈا ملتا نہیں تھا، اب
کئی بیکریاں ہیں، کئی محلے ہیں، بڑی بڑی بستیاں بن گئی، لیکن اتنی وافر مقدار ہے، آپ جس وقت جس طرح چاہیں خرید لیجئے۔ اللہ رب العالمین دل میں ڈالتے ہیں، اس کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہمارا آپ کا والی اور کارساز نہیں ہے، یہ دماغ میں بٹھا لیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو کامیابی کے اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کے علاوہ کوئی اصول بھی کامیابی کا نہیں۔ چاہے جتنا دوڑ لیجئے، جتنا بھاگ لیجئے، آخر سر پھوڑ کے آپ کو ماننا پڑے گا کامیابی کا وہی اصول ہے جو اللہ نے بتلایا۔ اور اللہ کا یہ قانون بھی ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ اللہ ہدایت چسپاں نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کیا ہم تمہارے اوپر ہدایت چسپاں کر دیں جبکہ تم اس سے بھاگ رہے ہو؟ تو احتیاج ہم کو پیش کرنی، ہمیں اپنے فیصلے کرنے، اور ہم کو اللہ پر، اللہ والوں پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور پھر اپنے اس 5 فٹ کے پاکستان کے لیے کچھ اصول بنانے پڑیں گے کہ مجھے صبح کا آغاز کیسے کرنا ہے، نماز سے آغاز کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرنا ہے، اور پھر مجھے ناشتہ کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد مجھے باہر ملازمت پہ کیسے جانا ہے، مجھے اپنے کاروبار پہ کیسے جانا ہے، مجھے کاروبار کیسا کرنا ہے، پھر پورا دن کیسے گزارنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ تمام معمولات کو شریعت کے مطابق ڈھالتے جائیے، پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم نے تو نماز روزہ کر لیا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سن نہیں رہا۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے نماز روزہ تو پیش کر دیا، لیکن جو لقمہ جا رہا ہے وہ کون سا حلال کا ہے؟ لقمہ حرام کا جا رہا ہے۔ ہم زبان کے سچے نہیں ہیں، ہم معاملات کے درست نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ چند معروضات ہیں، اس پہ غور فرمائیے۔